الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آن لائن اسلامک اسٹڈی کے زیر اہتمام درس نظامی کی کتب اور اسباق کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے ذمے ہدایہ جلد اول ہے، انشاءاللہ ہم سبقاً پورا سال پڑھیں گے۔ باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اس درس نظامی درجہ خامسہ میں شریک تمام طلباء کو ادارے کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا، وقت نکالنا، اسباق کا سننا اور باقاعدہ پابندی کرنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، مکمل ضابطوں کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پورا سال مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ میں ہر کتاب کے آغاز میں اساتذہ سے سنتے آئے ہیں کہ کسی بھی فن اور کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کے اور اس فن کی مبادیات کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ ابتدائی باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے قدوری میں فقہ کے حوالے سے بہت تعریف موضوع غرض و غایت پڑھ لی، ثالثہ میں پڑھا، رابعہ میں۔ تو مذاکرے کے لیے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم دہرائی کریں گے ان چیزوں کی۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم تعریف لیتے ہیں تو فقہ کا لغوی معنی یہ دو بابوں سے آتا ہے۔ باب کرومہ سے بھی آتا ہے، فقوہ سے، فقوہ یفقہ، اور دوسرا سمیع سے آئے گا، باب سمیع سے، فقیہ یفقہ۔ تو جب یہ باب سمیع سے آئے گا، فقیہ یفقہ سے، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا العلم بالشیء، کسی چیز کا جاننا اور سمجھنا۔ یہ اس معنی میں ہوگا جب فقیہ یفقہ سے ہو، اور جب باب کرومہ سے ہو، کرومہ سے، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا فقیہ ہونا، سمجھدار ہونا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ قرید کر مسائل کو قرآن و سنت سے نکالنا، یہ معنی ہوگا جب کرومہ سے ہو۔ اور اصطلاحی تعریف فقہ کی کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ، العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ، ایسے احکام شرعیہ فرعیہ کے علم کو کہا جاتا ہے المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، جو مکتسب ہوں، جو حاصل کیے ہوں، جو نکالے گئے ہوں ادلہ تفصیلیہ سے،
جو آگے انشاءاللہ اصول فقہ کے اندر بھی آپ نے پڑھ لیا، دلائل اربع جن کو کہا جاتا ہے، تو ان چاروں اصولوں سے جو احکام شرعیہ فرعیہ نکالے گئے ہیں، ان احکامات کے جاننے کا نام اور پہچاننے کا نام فقہ ہے۔ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ۔ اور تعریف کے بعد موضوع کا جاننا ضروری ہے، اور فقہ کا موضوع کیا ہے؟ فعل المکلف ثبوتا او سلبا، یعنی حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے مکلف کا جو فعل ہے وہ فقہ کا موضوع ہے۔ موضوع کہتے ہیں نا جس چیز سے فن میں اور کتاب میں بحث کی جائے، تو فقہ کے اندر، فن فقہ کے اندر جو بحث کی جاتی ہے وہ مکلف کے افعال سے کی جاتی ہے، حرام اور حلال ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس لیے اس علم کا موضوع فعل المکلف ثبوتا او سلبا ہے، اور اس فن کی جو غرض و غایت ہے وہ الفوز بسعادت الدارین، سب سے بڑی غرض و غایت یہ ہے کہ دنیا آخرت کی خوشی مل جائے، دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے، فوز و فلاح مل جائے۔ یہ اس علم کی غرض و غایت ہونی چاہیے اور ہے۔ اور اس علم کا ماخذ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اس علم کا ماخذ کیا ہے؟ اس علم کا ماخذ 4 چیزیں ہیں جن کو اصول شرع ادلہ اربع کہا جاتا ہے: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ ان چاروں سے جو مسائل نکالے گئے، جو چیزیں نکالی گئیں، اس کا نام فقہ ہے۔ یہ ہو گیا فن اصول فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور علم فقہ کا ماخذ۔ اور علم فقہ کے ماخذ کو سمجھنے کے بعد یہ بات بھی سمجھیے کہ اس فقہ کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو چکا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی خدمت میں لوگ اپنے مسائل اور مشاکل بیان کرتے تھے، پیش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل کو قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں حل فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کی رحلت کے بعد صحابہ کرام جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے تھے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کے ماخذ جو تھے، ان سے مسائل نکال کر لوگوں کو بتاتے تھے، ان کی مشکلات کو حل فرماتے تھے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اجتہاد تھا، قیاس تھا، کہ غور فکر کر کے اجتہاد کر کے مسائل کو نکالنا، وہ چونکہ نہیں اس کی ضرورت تھی، اس لیے یہ چیز اس وقت نہیں تھی۔ بعد میں یہ ہوا کہ جب صحابہ دوران سفر ادھر ادھر دور کے علاقوں میں گئے اور مسائل سامنے آئے، تو پھر صحابہ نے اجتہاد بھی کیا، اور بعض روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد کیا۔ حضرت معاذ بن جبل کی مشہور روایت جو ہے، یمن میں جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ لوگ پوچھیں گے تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ سے بتانا، وہاں پر مسئلہ نہ ہو تو حدیث سے، اور پھر فرمایا تھا کہ اپنے اجتہاد سے
تو اس طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن سے ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اجتہاد کیا جاتا تھا، اور اسی اجتہاد کا تسلسل بعد میں شروع ہوا صحابہ کرام کے بعد، جو تسلسل ائمہ اربعہ اور دیگر بہت سارے فقہا کی صورت میں سامنے آیا کہ انہوں نے قرآن و سنت سے براہ راست غور فکر کر کے مسائل کو نکالا، اور بہت سارے فقہا نے بے شمار ان گنت مسائل نکالے۔ ہمارے سامنے تو صرف 4 فقہا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فقہا تھے جنہوں نے بے شمار اور ان گنت قرآن و سنت سے مسائل نکالے، اور ان کی بھی باقاعدہ فقہیں موجود تھیں، لیکن یہ 4 فقہا مشہور ہوئے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ان 4 فقہا کی تقلید کی صورت نکلی، وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ 4 فقہا کی جو فقہ اور مسائل تھے وہ تدوین ہوئے، اور اس تدوین کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر پھیلے، تو ان 4 مذاہب کی تقلید پوری دنیا کے اندر شروع ہوئی، اور آج پوری دنیا کے اندر یہ 4 فقہیں رائج ہیں، اور ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی علاقے میں عمل ضرور ہو رہا ہے۔ تو چونکہ فقہ حنفی جو ہے یہ اس کا اعزاز ہے کہ یہ فقہ حنفی نظام کی صورت میں سلطنت کے اندر، سیاست کے اندر یہ نافذ ہوئی، اس لیے جو مقام فقہ حنفی کو اور امام اعظم کو حاصل ہے وہ دوسرے فقہا اور دوسری فقہوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب اور جس امام کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، اور ان کی فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں۔ اور الحمدللہ فقہ حنفی کی بہت ساری کتابیں، قدوری، کنز اور اسی طرح شرح وقایہ آپ نے پڑھی، تو اب معرکۃ الآراء کتاب جو ایک اپنا نام رکھتی ہے اور ایک اپنی پہچان رکھتی ہے، وہ ہدایہ ہے اور 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ 4 جلدیں تو ہمارے سامنے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے انشاءاللہ کچھ باتیں ہم پڑھیں گے اگلے لیکچرز میں اور دروس میں، اور پھر مقدمے میں بھی کچھ باتیں سامنے آئیں گی۔ تو اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کی جو ایک مقبولیت ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج ہم نے بات کی، خلاصہ آج کے درس کا یہ نکلا کہ مبادیات میں تعریف، موضوع، غرض و غایت اور اس کے ماخذ اور تدوین فقہ کی مختصر سی تفصیل کی ہے، اور انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے فقہا کے مراتب کو بیان کریں، فقہا کی جو تقسیم ہے کہ فقہا کس کس درجے میں ہیں اور کتنے طبقات ہیں فقہا کے، اس کو بیان کریں، اور اس کے اندر جو فقہا کے طبقے ہیں ان میں صاحب ہدایہ کا کس طبقے میں شمار ہوتا ہے اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور پھر صاحب ہدایہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی، اور مقدمہ سے پھر انشاءاللہ ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔